اور پھر آخری بات یہ کہ دعاؤں کی کثرت. آیت کریمہ کے علاوہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہے. اللہ اللہ لفظ کی تکرار ہے. 2 دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے. پھر رب کی صفت کا ذکر ہے، اس میں توحید کا اقرار ہے، اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ 2 ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے، الحی القیوم. اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروبی، پریشان حال کی دعا. اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے، مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. اب دیکھیے بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں، ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی ایسی پریشان کن چیز، آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اطمینان قلب اور سکون اور خشوع اور سب برباد ہو. یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے. فوراً یہ دعا پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے علاوہ العظیم اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم کی اور رب السماوات والارض کی بات کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر توحید کا اقرار ہے. توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے. پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے کیونکہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا اکٹھی ہو کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے، فکر مستقبل کی ہوتی ہے، اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا، بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر، یہ ساری چیزیں وبال ہیں. ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. یہ دعا ایک چھوٹے کارڈ کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو کسی بھی جگہ پر یہ کارڈ لے جا کر چپکا دیں اور جب دل پریشان ہو جا کے کھڑے ہو کے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. اسی طرح یہ چھوٹا کارڈ ہے جس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، اپنے پرس کے اندر رکھیں، جب دل پریشان ہو تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہیں. پھر اسی طرح یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا کارڈ ہے، لا الہ الا اللہ کا اور تسبیحات کی فضیلت کا عربی اور انگلش میں کارڈ ہے. یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ایسی کیفیات میں فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. دعائیں یاد نہیں رہتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے. اور درود شریف کی کثرت بھی غموں کو دور کرتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.